अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है, वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें, ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। बहुत ये सबसे डिफिकल्ट है पढ़ने के अंदर, क्योंकि इसकी प्रोनाउंस करते हुए बाज लोग दाल की तरफ इसको माइल करते हैं और बाद ज़्वा की तरफ लेके जाते हैं। हमने इससे ना ज़्वाद पढ़ना है ना द्वाद पढ़ना है, यानी दाल पढ़ना है। दरमियान का इसका मखरज है। अब देखें आप कैसे सारी जुबान उठ रही है यहाँ पे ना, और कैसे ऊपर जा रही है। तो इस अंदाज से इसको प्रोनाउंस करना है। वो इस अंदाज से पढ़ना है। अब इसकी नेक्स्ट पिक्चर दिखाइएगा। ये वो मखरज का इख्तलाफ है कि जुबान अब जो जमहूर हैं वो ये कहते हैं कि ये जुबान दोनों तरफ लगनी चाहिए, और कुछ अफराद ऐसे हैं जो ये कहते हैं जुबान सिंगल तरफ साइड पे एक तरफ आएगी। अगर एक तरफ आएगी तो वो ज़ाद की तरफ माइल जो है वो इसकी जो आवाज़ है वो पैदा होगी। और अगर दोनों तरफ से दरमियान से उठाएंगे जुबान तो ये इस स्टाइल से पढ़ा जाएगा। वो तो जो अरब का लहजा है वो यही है, और यही राजुल है इस्लाम के अंदर के अरब के लहजे को अपनाया जाता है, वही पढ़ा जाता है। तो वो इसमें किसी इख्तलाफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या पढ़ रहा है इस हवाले से बाज़ ऐसे अफराद हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जय्यद उलमाए कराम भारी तादाद में है वो द्वाद ही पढ़ते हैं, ज़्वाद नहीं पढ़ते। यानी मुताखरीन सारे के सारे द्वाद पढ़ते हैं। चंद अफराद जो है वो इसको ज़्वाद प्रोनाउंस करते हैं। तो ज़्वाद कोई मखरज नहीं है, बल्कि मेरा और हमारे असातिज़ा का ये मौक़िफ़ है कि इसको ज़्वाद पढ़ना जानबूझकर ये दुरुस्त नहीं है। और अगर माना फासिद होता हो और ख़बर भी हो तो ऐसी सूरत में वो शख्स दार इस्लाम से खारिज है, क्योंकि वो कुरान को जानबूझकर बदल रहा है। क्योंकि अब इसको ज़ाल की तरफ ले जाएंगे तो बिल्कुल माना बदलेगा, ज़्वा की तरफ ले जाएंगे तो फिर भी माना चेंज हो रहा है। तो जानबूझकर कुरान के हरूफ को बदलना यानी हुक्म कुफर किस वजह से है? जानबूझकर कुरान को बदलने की वजह से, कि एक लेटर को हटाकर दूसरा लेटर वहां पर अज खुद ये शामिल कर रहा है। हालांकि ऐसी प्रोनाउंसिएशन इसकी बनती ही नहीं। इसकी तो सबसे जानबूझ के बड़ी कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मौलाना साहब, जैसे पूरे अरब में जैसे हमारा महीना रमज़ान का है, तो वहाँ पे रमादान जो है वो बोला जाता है। जी, पूरे अरब के अंदर मतलब जितना अरब है, बल्कि आप दीगर कंट्रीज में भी जाएंगे ना, जैसे रशियन स्टेट्स हैं सारी, उज़्बेकिस्तान और सल्तनत उस्मानिया के वो जो एरियाज है, मैं तकरीबन वो भी सारा विजिट किया है। तो उस सारे एरिया के अंदर भी मुझे ज़्वाद पढ़ते हुए कोई नहीं मिला। तो अब पता नहीं ये कहाँ से पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश में ये बीमारी आई है। ये इन तीन कंट्रीज के अंदर ही मैंने देखा है, इसके अलावा कहीं और ये है नहीं। और ये बहुत थोड़े लोगों में ऐसा बल्कि है। आपने हमें बताया था कि आपको अरब में आपका जो नाम है वो मुर्तदा, इनके हम तो मुर्तज़ा बोलते हैं, तो वो आपने बताई थी बड़ी वो जी कि जी, वहाँ वो पे मुर्तज़ा। उन्होंने कहा ऐसे ही। उन्होंने कहा आप यहाँ पर कुरान पढ़ाते हैं, शेख हैं, और आपको मतलब जो है वो अपना नाम सीधा नहीं आना। बल्कि वो मेरा जो बताका बना था, अरबी में बताका कहते हैं उसको, जो आईडी कार्ड बनता है, तो
وہ اس کے اندر جو ہے جب میں نے اس کو مرتضی کہا تو اس نے زوئے لکھ دیا تھا، اور پھر وہ جب وہ اینڈ ہوا دوسرا لگایا تو اس کے بعد پھر وہ دوسرا جب بنوایا تو پھر اس کے بعد وہ صحیح بنا، ورنہ پرانے میں انہوں نے زوئے لکھ دی تھی میرے ساتھ کیونکہ بھی میں سر نے نام ایسے ہی ہوا ہے. مرتضی میرا پورا نام جو ہے وہ سلمان فیض ہے. فیض میں زواد آتا ہے. اب وہاں پہ جب میرا یہ آئی ڈی کارڈ بطاقہ بنا تو انہوں نے جو وہاں پہ اسپیلنگ اردو میں لکھی، عربک میں لکھی، تو سلمان فائز اور وہاں پہ زے لکھا انہوں نے. کیونکہ میں نے انگلش میں FAIZ لکھا ہوا تھا تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ زے سے کنسیڈر کیا ہے. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ اس کو بالکل انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. قرآن عرب کے لہجے میں ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے، نہ کسی فرقے کا نہ کسی اس طرح کا کوئی اس میں کوئی کردار ہے. بس قرہ کا اس میں نہ وہ مطلب اچھا وہ قرہ علماء نہیں ہے، وہ حفاظ کا ایک طبقہ ہے، یا یوں سمجھیں کہ عالموں کا کہا جا سکتا ہے. لیکن میں تو ایسے شخص کو عالم ہی نہیں کہہ سکتا کہ جو مطلب قرآن کو اس انداز سے از خود جانتے ہوئے بدلے. کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا تو کر لیں آپ. سر مجھے وہ اس کی آواز نہیں کلیئر ہوئی، وہ جو ہے ساؤنڈ اس کی جس کو میں زواد پڑھتی ہوں یا تو وہ دال میں جاتی ہے یا پھر اس میں زواد میں جاتی ہے، درمیان کی جو آواز ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، ذرا اس کا تھوڑا سا سمجھا دیں. سر وہ دات کا مخرج پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں وہ سلائڈ سامنے لے آتا ہوں. ادا کریں گے تو اندازہ ہوگا. سر یا تو وہ زواد میں یا تو کلیئر زواد میں جاتی ہے یا پھر دال میں چلی جاتی ہے، درمیان کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح نکالنا ہے. آپ ادا کریں، میں دیکھیں ولدالین یا تو اس طرح ہے یا پھر ولدالین. اب ان دونوں کے درمیان میں اگر کوئی آواز ہے تو وہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی کس طرح ہے. اصل میں آپ نے مخرج پہ غور نہیں کیا نا، اس وجہ سے وہ آپ وہاں پہنچ نہیں پا رہے. جب آپ نے ولد ظالین کہا تو آپ کا مخرج کیا تھا؟ اس پہ آپ نوٹ ظالین کہتے ہوئے نوٹ کیجیے. ولدالین یہ دانتوں کے ساتھ لگی ہے، زبان سامنے کے دانتوں کے ساتھ. جی تو یہ دعات کا مخرج نہیں تھا. تو سر جس طرح یہ ہے نا مجھے یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح اب یہ آپ کروں. دال ادا کی، اب دال ادا کیجیے. دال دال تو اب دال ادا کرتے ہوئے آپ کی زبان کہاں جا رہی ہے؟ اوپر والے دانتوں کی جڑ کو لگ رہی ہے. جی اب دعات کا مخرج کیا ہے؟ داد داد داد. اب اس کا جی کیا فیل ہوا؟ سر مجھے نا اسی طرح یعنی جس طرح یہ صحیح جس طرح اس میں دکھایا ہوا ہے نا مجھے اس کی پراپر نہیں سمجھ آ رہی، مجھے فرق کرنا نہیں سمجھ آ رہا. دوسری سائڈ دکھائیے گا دعا. ایک مجہول سے اب یہ دیکھیں زبان جو نا، زبان جو جی ہے وہ اوپر اٹھ رہی ہے، تالو کی طرف جا رہی ہے نا، اور اچھا ایک طرف سے دانتوں کی طرف لگتی ہوئی یعنی داڑھوں میں لگتی ہوئی آپ کی زبان نا آگے آ جاتی ہے دونوں صورتوں میں، دال داد. پڑھتے ہوئے بھی زواد پڑھتے ہوئے بھی زبان آگے نہیں لانی. جب زبان اچھا آگے لے کے آئیں گے تو یا تو وہ زواد بنے گا یا دال بنے گا. صحیح. تو اب آپ نے زبان دیکھیں یہاں اس پکچر کے اندر دیکھیں کیسے اٹھائی ہے اوپر، یعنی یہ درمیان سے جیسے شین حروف شجریہ پڑھتے ہوئے زبان اوپر جا رہی ہے نا، ایز اٹ از اچھا حروف شجریہ پڑھتے ہوئے داڑھوں کو ٹچ کیے بغیر اوپر جاتی ہے، یہاں داڑھوں کو ٹچ کرتے ہوئے اوپر جائے گی زبان. آپ زبان کو تھوڑا کرو کریں گے اور وہ اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو والا اب آپ پڑھیں. ولدالین ابھی بھی آگے جا رہی ہے. تھوڑا موٹا کریں اس کو. ولدالین. آپ کی زبان نا درمیان سے کرو ہو کے اوپر نہیں اٹھ رہی، یہ وہ ہے مسئلہ. پیچھے والا حصہ اوپر اٹھانا ہے. جی دیکھیں جی یا تو دال آتا ہے یا پھر زواد آتا ہے سیدھا سیدھا. آپ کی زبان آگے جاتی ہے نا، دال کا مخرج دیکھیں زبان کی نوک اور زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ ہوتا ہے، اور زوال کا مخرج بھی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارہ ہے. تو وہ دیکھیں آپ وہاں پہنچیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا، آپ کی زبان آگے نہ آئے بلکہ پیچھے سے ہی اوپر چلی جائے جیسے پکچر میں شو ہو رہی ہے. اچھا ولدالین اب دانتوں کو نہیں لگی. ولدالین غلط لین پھر بھی لگ رہی ہے اوپر. ولدالین جی اب نہیں لگی. اور اس کو پر بھی کریں گے نا، مستعلیہ ہے. ولدالین ہاں جی پور کرتے ہوئے ہاں جی لگ رہی ہے پھر، یعنی حالت میں پھر پچھلی سائڈ پہ لگ رہی ہے. جی ولدالین اب بہتر ہے کچھ. جی اب پہنچ گئے.
جی بہتر. والضالین. مجھے نا یہی ٹینشن ہو رہی تھی، میں نے کہا ایک مجہول سے نکل کے دوسرے مجہول میں چلے جائیں تو پھر فرق تو نہ پڑا نا. نہیں تو ابھی نہیں یہی ہوگا, آپ وہاں سے جان چکے ہیں. کلیئر کرنا تھا آپ سے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تھینک یو سر, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی ہو, تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں, اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ, اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں, تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے, ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں, ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں, بیمار کو شفا دے رہے ہیں, کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے, کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں, لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں, آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.